بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہاں دور دور تک کوئی انسانی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی، البتہ قریب ہی ایک مقدس جگہ پر زرتشتیوں کی مذہبی آگ ضرور جل رہی تھی۔ بہرحال سکندر نے پرسیپولس کے گرد و نواح میں اس وقت تک قیام کیا جب تک پہاڑوں پر جمی برف پگھل نہیں گئی، اور اس کے بعد 330 قبل مسیح کے موسم بہار میں سکندر نے پرسیپولس سے کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اب اس کا اگلا ہدف یہ تھا کہ وہ فرار ہونے والے شہنشاہ داریوش کا تعاقب شروع کرے گا۔ پرسیپولس سے کوچ کرنے کے بعد سکندر اپنے لشکر کے ساتھ سب سے پہلے انہی چٹانوں کے پاس سے گزرا جن میں قدیم ایرانی شہنشاہوں کے مقبرے تراشے گئے تھے۔ اس کے بعد اپنے لشکر کو ساتھ لیے سکندر شمال مغرب کی طرف اونچے پہاڑوں پر چڑھنا شروع ہوا۔ اپنی فوج کو لے کر وہ اتنی بلندی پر پہنچ گیا تھا جہاں عام طور پر بادل تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس پرسکون بلندی پر گھوڑوں کے چرنے کے لیے ہر طرف تازہ اور ہری گھاس موجود تھی، اور ان نامعلوم پہاڑی راستوں پر اپنے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے سکندر نے چند مقامی مجوسیوں اور زرتشتیوں کو بھی اپنی رہنمائی کے لیے ساتھ لے لیا تھا تاکہ وہ لشکر کو درست راستوں سے گزار سکے۔ مسلسل سفر کرتے ہوئے سکندر اپنے لشکر کے ساتھ اس وسیع و عریض وادی میں پہنچ گیا جہاں سے ایک بڑی شاہراہ ایران کے چوتھے بڑے شہر اکبتانہ کی طرف جاتی تھی، اور یہ جگہ پرسیپولس سے لگ بھگ 600 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ آخرکار سکندر اپنے لشکر کے ساتھ اکبتانہ پہنچ گیا۔ وہاں اسے یہ اہم خبر معلوم ہوئی کہ ایران کے وہ جنگجو قبائل جو اس سے پہلے ایران کے شہنشاہ داریوش کا ساتھ دے رہے تھے، اب انہوں نے اربیل کی جنگ کے دوران داریوش کی شکست دیکھنے کے بعد داریوش کی حمایت سے مکمل طور پر دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ وہاں بہت سے مادی اور کرد قبائل آباد تھے۔ سکندر جب اپنے لشکر کے ساتھ ان کے علاقوں کے قریب پہنچا تو ان قبائل کے سرکردہ سردار خود سکندر کے پاس آئے، اور انہوں نے بغیر کسی جنگ کے سکندر سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ اس کامیاب امن معاہدے کے بعد سکندر اپنے لشکر کے ساتھ بڑے اطمینان سے اکبتانہ شہر میں داخل ہوا۔ تاریخ دان کہتے ہیں جس وقت سکندر اپنے لشکر کے ساتھ اکبتانہ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا اس وقت ایران کے شہنشاہ داریوش نے بھی اکبتانہ ہی میں پناہ لی ہوئی تھی، لیکن وہ سکندر کی تیز رفتار پیش قدمی کی خبر سنتے ہی وہاں سے بھی بھاگ نکلا تھا۔ سکندر کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو اس نے صورتحال کی مزید تفصیل جاننے کے لیے کچھ مقامی لوگوں اور مقبروں سے رابطہ قائم کیا، جس کے جواب میں اسے پکی رپورٹ دی گئی کہ داریوش واقعی اکبتانہ سے فرار ہو چکا ہے، اور اس وقت اس کے ساتھ لگ بھگ 2000 تنخواہ دار سواروں کے سوا کوئی بڑی عسکری جمعیت باقی نہیں رہی۔ سکندر کو مقبروں نے یہ بھی بتایا کہ شہنشاہ داریوش اب ایران کی اونچی سطح مرتفع سے گزرتا ہوا تیزی سے مشرق کی طرف چلا گیا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا سکے۔ ان لوگوں نے سکندر کے سامنے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ داریوش کسی دور دراز محفوظ مقام پر قیام کر کے وہاں کے لوگوں کو لالچ دے اور نئی بھرتی کر کے ایک بار پھر یونانیوں کا مقابلہ کرنے کی آخری کوشش کرے۔ دوسری طرف سکندر اب داریوش کو مزید کوئی بھی ایسا موقع دینے کے حق میں نہیں تھا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی بکھری ہوئی عسکری طاقت کو دوبارہ بحال کر سکے اور پھر سے یونانیوں کے مقابلے پر کھڑا ہو۔ لہذا حالات کی نزاکت کو بامتے ہوئے اکبتانہ ہی کے مقام سے سکندر نے داریوش کا پیچھا کرنے اور اس کا آخری انجام تک تعاقب کرنے کا پکا تہیہ کر لیا تھا۔ اپنے لشکر کے مخصوص حصے کے ساتھ آخرکار سکندر نے شہنشاہ داریوش کا باقاعدہ تعاقب شروع کر دیا۔ ان نامعلوم اور دشوار علاقوں میں ایران کے مقامی مجوسی اور زرتشتی باشندے سکندر اور اس کے سالاروں کی رہنمائی کر رہے تھے۔ داریوش کا تیزی سے تعاقب کرتے ہوئے سکندر اپنے مخصوص لشکر کے ساتھ ان تاریخی راستوں پر جا پہنچا جہاں سے کبھی زمانے قدیم میں ایرانی قبائل اپنے وطن سے نکل کر اس سرزمین میں داخل ہوئے تھے۔ اب انہیں اپنے شمال کی جانب وہ بلند کوہستانی سلسلہ بھی صاف دکھائی دے رہا تھا جسے مجوسی کوہ ارزق یا کوہستان دماون کہہ کر پکارتے تھے۔ سکندر اور اس کے ساتھیوں نے حیرت سے دیکھا کہ اس فلک بوز کوہستانی سلسلے کی چوٹی مکمل طور پر سفید برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہاں ہوائیں اس قدر تیز چل رہی تھیں کہ وقفے وقفے سے
से चोटी पर पड़ी बर्फ को उड़ाकर हवा के दोष पर तहलील करती जा रही थीं, जिससे एक सैर अंगेज मंजर पैदा हो रहा था। उस कोहिस्तानी सिलसिले के दामन में दमावन नाम का एक कदीम और तारीखी शहर भी आबाद था। यहाँ किसी ने भी सिकंदर की फौज से कोई तारुज ना किया और ना ही उसकी राह रोकने की जुर्रत की। लिहाजा सिकंदर अपने लश्कर के साथ पुरअमन तरीके से दमावन शहर में दाखिल हुआ और वहाँ चंद रोज के लिए कयाम किया। वहाँ कयाम के दौरान ही सिकंदर को मकबरों से इत्तला मिली कि दारियुश कई रोज पहले ही यहाँ से गुजर चुका है। उसे ये भी बताया गया कि जिस तरह सिकंदर ने दमावन में आकर आराम किया है, बिल्कुल इसी तरह चंद रोज पहले दारियुश भी इधर आया था और कुछ वक्त के लिए यहाँ उसने भी कयाम किया था। उसे मजीद ये इत्तला भी दे दी गई कि यहाँ से निकलने के बाद वो उस मशहूर तंग पहाड़ी खाई की तरफ गया है जिसे बाबे कज़ावीन कहते हैं। वाज़ेह रहे कि इसका पुराना नाम बाबे कास्पियन हुआ करता था, क्योंकि कास्पियन दरअसल एक पुरानी जंगजू कौम का नाम था और यही बाबे कास्पियन वक्त गुजरने के साथ साथ बिगड़ कर बाबे कज़ावीन बन गया। दमावन ही में कयाम के दौरान सिकंदर को एक और इत्तला भी दी गई कि दारियुश चंद रोज पहले दमावन से कूच कर गया था, लेकिन अब उसे उसके अपने ही एक मातहत हाकिम ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया है। वो उसे कैदी बनाकर अपनी मर्जी से न जाने किस नामालूम सिमत की तरफ ले जा रहा है। अपने शिकार की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही सिकंदर के तन बदन में सनसनी दौड़ गई और फौरन अपने लश्कर के साथ हरकत में आया और एक लम्हा जाया किए बगैर एक बार फिर दारियुश का ताक़ुब करना शुरू कर दिया था। अब अपने ताक़ुब करने वाले लश्कर के साथ सिकंदर रात भर मुसलसल सफर करता रहा। जिस वक्त मशरिक से सूरज तलू हुआ, उस वक्त सिकंदर बाबे कज़ावीन की सियाह वादियों से गुजर कर बहुत आगे बढ़ चुका था और दोपहर के करीब एक बहती नदी के करीब पहुंच गया। लगातार सफर करने की वजह से चूंकि उसके तमाम साथी बुरी तरह थक हार चुके थे, इसलिए उसने नदी के किनारे आर्जी कयाम का हुक्म दिया ताकि उसके निढाल लश्करी कुछ देर आराम कर ले। सिकंदर ने इस कदर तेज रफ्तारी के साथ फासले मिटाए थे कि उसके ताक़ुब किताब ना लाते हुए कई कीमती घोड़े भी शदीद थकन के बायस रास्ते में ही हलाक हो गए थे। उस नदी के किनारे पहुंचकर जब सिकंदर ने आसपास के मकामी लोगों से पूछगछ की तो उसे पता चला कि सिर्फ 1.5 दिन पहले ही शहंशाह दारियुश ने भी इसी नदी के किनारे कयाम किया था। उसी नदी के किनारे पहुंचकर सिकंदर को एक और इत्तला भी मिली कि दारियुश को किसी एक शख्स ने नहीं बल्कि बैक वक्त 3 सरकर्दा अशखास ने धोखे से अपना असीर बना लिया है। मकबरों ने इंकशाफ किया कि उन गद्दारों में से एक बल्ख का खुद गर्ज हाकिम बसूस, दूसरा सिस्तान का हुक्मरान और तीसरा ईरानी लश्कर के शाही सवार दस्ते का सिपाहसालार बरजन था, जिन्होंने अपने ही बादशाह की बेबसी का फायदा उठाया था। सिकंदर को जब ये पक्की खबर मिली कि उन तीनों ने मिलकर दारियुश को बाकायदा अपना कैदी बना लिया है, तब सिकंदर के अंदर अपने शिकार को पाने की तड़प और बढ़ गई और उसने उन गद्दारों का ताक़ुब पहले की निस्बत और ज्यादा तेज कर दिया। वो हर मंजिल व रुकावट को उबूर करता हुआ तेजी से आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो उड़ती हुई धूल में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहाँ उससे कुछ ही देर पहले दारियुश के उस काफिले ने रात बसर की थी। अब सिकंदर को यकीन हो गया था कि वो जल्दी शहंशाह दारियुश को हर सूरत पा लेगा, लिहाजा उसने अपनी आगे बढ़ने की रफ्तार को जुनूनी हद तक तेज कर दिया था, यहाँ तक कि वो अपने लश्कर के साथ तपते हुए सहराई इलाके में दाखिल हो गया। उस तपते सहरा में दाखिल होने के बाद सिकंदर और उसके लश्करियों की हालत प्यास और गर्मी की वजह से बहुत गंभीर हो गई थी। सिकंदर अब चाह कर भी कयाम करके अपने लश्करियों को आराम का मौका नहीं दे सकता था, इसलिए कि उसे अंदेशा था कि अगर उसने जरा सी भी सुस्ती दिखाई तो दारियुश हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाएगा। दूसरी तरफ लगातार खतरनाक सफर करते हुए उसके लश्करी और वो खुद भी हलक में कांटे चुभते हुए महसूस कर रहा था और सख्त प्यास की शिद्दत से निढाल हो रहा था। इसके अलावा सहरा के अंदर सफर करते हुए जब जुलसाती धूप ने अपना कहर ढाना शुरू किया तो रेत का एक एक जर्रा तप कर तंदूर बन गया। सिकंदर के लश्कर में पानी का जिस कदर भी इंतजाम था वो अगरचे नाकस तो नहीं था, लेकिन इस लगातार सफर की वजह से पानी का वो सारा जखीरा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका था और सिपाही बूंद बूंद को तरस रहे थे। यहाँ तक कि उस सहरा में एक जगह पहुंचकर सिकंदर को मजबूरन रुकना पड़ा, इसलिए कि सामने रेत के टीलों के पीछे से कुछ लोग उसकी तरफ आते दिखाई दिए। जब वो घोड़ों को दौड़ाते हुए करीब आए तो सिकंदर ने देखा कि उनमें से एक के हाथ में चमड़े का भरा हुआ मशकीजा था, जिससे पानी की ठंडक साफ महसूस
سو رہی تھی۔ سکندر کے قریب آ کر اس نے جھک کر آداب بجا لاتے ہوئے بڑے ادب سے کہنا شروع کیا، عالی جاں ہم یہ پانی اس تپتے صحرا کی ملحقہ چٹانوں کے خفیہ غاروں سے بڑی محنت سے آپ کی پیاس بجھانے کے لیے جمع کر کے لائے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر سکندر نے پانی لانے والے کی طرف دیکھ کر سوال کیا، تم یہ پانی کس کے لیے لے کر آئے ہو؟ مشکیزے والا ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، عالی جاں یہ ٹھنڈا پانی میں صرف آپ کے لیے لایا ہوں تاکہ آپ اپنی پیاس بجھا سکیں، کیونکہ آپ کا وجود اس سلطنت کے لیے سب سے قیمتی ہے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر سکندر کے پیاسے لشکری اس کے ارد گرد دائرہ بنائے کھڑے تھے، چونکہ وہ سب شدید پیاس محسوس کر رہے تھے، لہٰذا ان سب کی حسرت بری نظریں پانی کے اس مشکیزے پر جمی ہوئی تھیں اور پانی کی ایک ایک بوند کے لیے تڑپ رہے تھے۔ سکندر نے آگے بڑھ کر پانی کا مشکیزہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، لیکن کسی سے کچھ بھی کہے بغیر وہ مشکیزہ الٹا کر سارا پانی اس صحرا کی تپتی ریت پر انڈیل دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی سیکنڈوں میں ریت کے اندر جذب ہو کر غائب ہو گیا۔ پھر حیران و پریشان لشکریوں اور پانی لانے والوں کو مخاطب کر کے سکندر بلند آواز میں کہنے لگا، اگر یہ لوگ صرف میرے لیے پانی لے کر آئے ہیں تو تنہا ایک سالار کا پانی پینا اور اپنے سپاہیوں کو پیاسا رکھنا بالکل مناسب نہیں۔ میں اپنے بھائیوں کو پیاسا چھوڑ کر اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ سکندر کے اس بے مثال اقدام نے سپاہیوں کے دلوں میں ایک نیا جوش اور جذبہ پھونک دیا، اور اس کے بعد سکندر نے بغیر وقت ضائع کیے پھر سے داریوش کا تعاقب شروع کر دیا۔ جب سورج ڈلنے لگا تو انہیں اپنے سامنے کچھ فاصلے پر اسی شاہراہ پر مٹی کا ایک غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا جس پر وہ داریوش کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس اڑتے غبار کو دیکھ کر سکندر نے فوراً یہ اندازہ لگا لیا کہ شہنشاہ داریوش اب آگے ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر رہ گیا ہے اور اس کا قافلہ بالکل قریب ہے۔ اس موقع پر مورخین یہ تفصیل بتاتے ہیں کہ تپتے صحرا میں سفر کرتے ہوئے سکندر اور اس کے لشکریوں کو لگ بھگ 47 گھنٹے گزر چکے تھے، لہٰذا اب یونانی لشکری اندر سے شدید پریشان ہو رہے تھے۔ ان کا یہ اندازہ تھا کہ جیسے ہی سکندر آگے بڑھ کر شہنشاہ داریوش کو پا لے گا تو داریوش کے ساتھ موجود اس کا جو مسلح محافظ لشکر ہے اس کے ساتھ یونانیوں کا خونریز ٹکراؤ لازمی ہوگا۔ یونانی سپاہی اس وقت شدید پیاس، بھوک اور تھکان کی وجہ سے اس قابل نہیں تھے کہ میدان جنگ میں جم کر دشمن کا مقابلہ کر سکیں، اس لیے ان کے دلوں میں ایک گہرا خوف بیٹھا جا رہا تھا۔ سکندر جب مزید آگے بڑھا تو اسے شاہراہ کے کنارے کچھ پرانے لکڑی کے چھکڑے کھڑے دکھائی دیے۔ وہیں پر کھڑے کچھ مقامی لوگوں سے اسے یہ اطلاع ملی کہ داریوش کے ساتھ جو لگ بھگ 2000 محافظ مسلح جوان تھے وہ سب اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ چکے ہیں، کیونکہ انہیں خبر ہو چکی تھی کہ یونان کا ہیبت ناک بادشاہ سکندر ان کے تعاقب میں بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد سکندر جب مزید آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ ایرانی جوان بدحواسی کی حالت میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ سکندر اور اس کے لشکریوں کو سامنے دیکھتے ہی ان کے حوصلے پست ہو گئے اور ہتھیار پھینک کر زمین پر گر گئے، یعنی انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے سکندر کی اطاعت قبول کر لی۔ وہ سب شدید گرمی اور پیاس محسوس کر رہے تھے۔ ان ہتھیار ڈالنے والے ایرانیوں نے سکندر پر یہ انکشاف کیا کہ یہاں قریب ہی ایک میٹھے پانی کا چشمہ موجود ہے جہاں سے یونانی لشکری اپنی ضرورت کا پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے قریب ہی ایک لاوارث گاڑی کھڑی تھی جسے 2 نڈھال خچر کھینچ رہے تھے۔ اس چھکڑا نما گاڑی میں اس وقت بظاہر کوئی سوار نظر نہیں آ رہا تھا اور خچروں کو ہانکنے والا سائیں بھی وہاں سے غائب تھا، جو یونانی فوج کی آمد کا سن کر خوف کے مارے بھاگ گیا تھا۔ سکندر نے جب تجسس کے ساتھ اس چھکڑا نما گاڑی کے قریب جا کر اس کا جائزہ لیا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گاڑی کے اندر ایران کی وسیع و عریض سلطنت کے شہنشاہ داریوش کی خون آلود لاش پڑی ہوئی تھی، جسے کسی دشمن نے نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی قریبی اور وفادار ساتھیوں نے بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ مغربی مورخین اس منظر کی عکاسی کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس موقع پر سکندر کے دل میں ایک عجیب سی ہمدردی پیدا ہوئی اور اس نے بڑے احترام کے ساتھ اپنا شاہی لبادہ اتارا اور اسے داریوش کی لاش پر ڈال دیا تاکہ اس کی میت کی حرمت برقرار رہے۔ اس وقت جو مقامی لوگ اور قیدی وہاں جمع تھے انہوں نے سکندر کے سامنے اس ہولناک واقعے کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ فرار اور بے چارگی کے اس سفر میں داریوش کے ساتھ بلخ کا خود غرض حاکم بسوس موجود تھا۔ جب ان غداروں کو یہ خبریں ملی کہ سکندر ان کا تعاقب کرتے ہوئے بالکل سر پر
پر آ پہنچا ہے تو بسوس نے ارادہ کیا کہ جس شاہراہ پر وہ سفر کر رہے ہیں اسے فوراً چھوڑ کر دائیں بائیں کے خفیہ پہاڑی راستوں پر فرار ہونے کی کوشش کی جائے۔ اس نے شہنشاہ داریوش سے بھی سخت لہجے میں کہا کہ وہ اس سست رفتار چھکڑے سے باہر نکلے اور پھرتی سے گھوڑے پر سوار ہو جائے تاکہ اس کے ساتھ بھاگ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرے، لیکن مایوس اور تھکے ہوئے داریوش نے اپنے ہی ماتحت حاکم کے ساتھ مزید آگے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ داریوش کے اس آخری انکار پر غدار اعظم بسوس شدید غصے میں آ گیا اور اس نے اپنے ہی شہنشاہ کے جسم پر خنجر سے کئی مہلک اور گہرے زخم لگائے اور اسے اسی رت نما گاڑی میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر اپنے ساتھیوں سمیت بھاگ گیا۔ انہی گہرے زخموں کے باعث انتہائی بے بسی کی حالت میں تڑپ تڑپ کر ایران کا آخری شہنشاہ داریوش ہمیشہ کے لیے وفات پا گیا تھا اور یوں ایک عظیم سلطنت کا سورج غروب ہو گیا۔